بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب ہوتا کہ اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ جب مدت آئے دراز تک ان نصائح کا کچھ اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں تاکہ حق بات کو سنیں گے بھی نہیں، اور نیز زیادتی کراہت سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غایت درجہ کا تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے متعلق نہیں ہو ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں پر تلے پیدا کیے، ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین میں خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین میں ہی لے جائے گا اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اور یہ سابق آیات عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حق مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑا، اور بالخصوص بدھ کو اور نہ سوا کو اور نہ یاغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا کر گمراہ کر دیا، اور اب آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ اپنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر بعد غرق دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کو کوئی حمایتی میسر نہ ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہی کر دیں گے اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافری اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو یعنی اہل و عیال یہ اتسانا زوجہ و کنان اور تمام مسلمان عورتوں کو بخش دیجیے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجیے۔